ربنا تقبل منا الفاتحة. أوصل اللهم ثواب ما تلونا من القرآن الكريم إلى روح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح جميع أهل بيته الكرام، خاصة سيدنا المولى علي والسيدة فاطمة والإمام حسن والإمام حسين عليهم السلام أجمعين، وإلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا درس الشمائل المحمدیہ جاری ہے، جس میں ہم تقریباً 322 احادیث 322 احادیث شریفہ پڑھ چکے ہیں، اور ہمارا چیپٹر چل رہا ہے نبی اکرم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رونے سے متعلق کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب روئے اور کس وقت روئے. ٹھیک ہے، ان کا رونے کا انداز کیسا تھا، اس پر گفتگو ہماری چل رہی ہے، اور ہم آج شروع کرتے ہیں حدیث نمبر 323. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا معاویة بن هشام قال حدثنا سفیان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقرأ علي، فقلت یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مجھ کو حکم دیا کہ عبداللہ ابن مسعود قرآن پڑھو، قرآن تلاوت کرو، قرآن پڑھو. تو اقرأ علیہ، مجھ کو پڑھ کر سناؤ. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کو پڑھ کر سناؤں جبکہ آپ پر ہی قرآن نازل ہوا، سرکار ہی سب کو قرآن سناتے نا، یا رسول اللہ میں آپ کو قرآن کیسے سناؤں جبکہ قرآن آپ پر نازل ہوا. قال انی احب ان اسمعه من غیری، سرکار نے فرمایا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں اپنے علاوہ دوسروں سے بھی سنوں، خود تو میں پڑھتا ہوں، میں دوسروں سے بھی سننا بھی چاہتا ہوں قرآن کریم. فقرأت سورة النساء، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو میں نے سورہ نساء کی تلاوت کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ نساء سنایا. حتی بلغت وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، جب یہاں تک کہ میں اس آیت پر پہنچا، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اے محبوب، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو ان پر گواہ بنا کر لائیں گے، ہم آپ کو ان پر گواہ بنا کر لائیں گے. کہ مسئلہ یہ ہے، یہ جو آیت ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هؤلاء شَهِيدًا، جب قیامت کے دن میدان محشر میں سارے انسان کھڑے رہیں گے تو ایک ایک نبی سامنے آئیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ آپ کے ساتھ مسلمان کون ہے، تو کوئی لائے گا 4 آدمی، کوئی لائے گا 2 آدمی، کوئی کسی کے پاس 60-70 ہے، جس کے پاس جتنے اسلام قبول کیے تھے وہ کہیں گے کہ یہ لوگ میری بات سنیں اور میرا اسلام قبول کیے. وہ آیت کا تھوڑا سا مفہوم بتا رہا ہوں میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے فلاں نبی، اے ابراہیم، اے نوح، اے عیسیٰ، اے یوسف، موسیٰ، جو بھی نبی ہوں گے، وہ نبی سے کہیں گے کہ تم نے اپنی ساری قوم کو پہنچا دیا تھا، تم نے اپنی ساری قوم کو پہنچا دیا تھا. تو وہ جو امت رہے گی وہ کہے گی اپنے نبی کی طرف گواہی دے گی کہ کہیں گے کہ ہاں انہوں نے پہنچا دیا تھا، اور وہ نبی گواہی دیں گے کہ میں پہنچا دیا تھا. تو یہ ایک بات کی گواہی ہوگی. اس کے بعد پوچھا جائے گا کہ ان پر کون گواہی دے گا کہ عیسیٰ پہنچا دیے تھے، موسیٰ پہنچا دیے تھے، ابراہیم پہنچا دیے تھے، یوسف پہنچا دیے تھے. اس بات کی گواہی کون دیں گی؟ اس پر امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ بنے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت وہاں پر گواہی دے گی. ہم گواہی دیتے ہیں مولا کہ آپ کے انبیاء
جتنے انبیاء کے نام لیے گئے، جتنے انبیاء گزرے ہیں، یہ نبی نے اپنا کام ادا کیا، یہ نبی نے اپنی ذمہ داری ادا کی. اب وہ امت مانی، جس نے مانی، جو نہیں مانے نہیں مانے، لیکن نبی نے اپنا کام پورا کیا تھا. اس پر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ ہوگی، جی سب پر گواہی دے گی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اللہ تعالیٰ کسی اور مقام پر فرمایا کہ یہ امت محمدی کو ہم نے امت وسط، اعتدال والی امت بنایا ہے، عدل و انصاف والی اور اعتدال والی امت بنایا، تاکہ یہ سارے لوگ پر، یعنی امت محمدی کے علاوہ سابقہ امتوں پر یہ گواہ بنے، اور یہ گواہ بنتے ہیں. جب یہ گواہی دیتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، یعنی امت محمدی جو ہے یہ امت صحیح کہہ رہی ہے، اس پر کون گواہی دے گا؟ تو فرماتے ہیں وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب ہم آپ کو ان تمام کے اوپر پھر گواہ بناتے کہ سارے امتوں کی گواہی امت محمدی دے گی، اور امت محمدی کے صحیح کہنے کی گواہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں گے. اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر الشاہد الاعظم اور شہید اعظم بھی ہوں گے، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑے گواہ ہوں گے اس کائنات کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. جب یہ آیت پڑھے، سورہ نساء کی آیت نمبر 41 ہے یہ، جی 41، جب یہ آیت تک میں پہنچا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں سورہ نساء شروع سے تلاوت کرتے ہیں، جب اس آیت پر پہنچا قال فرأيت عینی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحملان، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مبارک کو، آپ کی آنکھوں کو میں نے دیکھا کہ اس میں سے بہت تیز تیز پانی جا رہا تھا. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی یہ آیتیں سن کر رو رہے تھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا یہ تو آپ حضرات کو یاد ہے نا، میں سابقہ دروس میں بھی یہ بات کہا تھا اور ابھی بھی میں دہرا رہا ہوں یہ بات کہ جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے تو میں نام لے رہا ہوں، ساتھ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سب کو پڑھنا ہے. درود شریف میں سابق میں بھی بتایا ہوں کہ حدیث شریف پڑھنے والوں سے زیادہ سرکار پر درود شریف کوئی نہیں بھیجتا. اگر ہم حدیث پڑھتے وقت ہی اگر درود پڑھنا بھول گئے تو پھر یہ کیا بات ہوئی ہے؟ جب کبھی سرکار کا نام آئے ساتھ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سب حضرات جو حضرات سن رہے ہیں سبھی ساتھ میں پڑھا کریں، درود شریف کا ورد چلتا رہے گا. ٹھیک ہے. حدیث نمبر 324 324 حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن سائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي. حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ سورج گرہن ہو گیا. سورج گرہن کہتے ہیں نا، وہ سورج کے سامنے چاند آ جاتا تو سورج کی روشنی کٹ جاتی. انگلش میں کیا بولتے ہیں اس کو؟ اکلپس. جی سولار اکلپس، سولار اکلپس کہتے ہیں، سورج گرہن کہتے ہیں، اس کو کسوف الشمس کہتے ہیں عربی میں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ سورج گرہن ہوا، سولار اکلپس ہوا. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلی حتی لم یکد یرکع ثم رکع. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے لگے. کون سی نماز ہے یہ؟ کسوف الشمس کی نماز ہے. ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ اس کا یعنی فقہ کے چیپٹرز میں جائیں گے تو نماز کا طریقہ وغیرہ سارا کچھ آپ کو مل جائے گا. 2 رکعت نماز ہوتی ہے، اطمینان سے پڑھنا ہوتا ہے، اس کے بعد دعا کرنا ہوتا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے لگے اور اتنی لمبی نماز پڑھے، اتنا لمبا قیام تھا، یہاں تک کہ ایسا لگ رہا تھا کہ رکوع ہی نہیں کریں گے. لم یکد یرکع، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے سرکار وہ رکوع ہی نہیں کریں گے. ثم رکع، پھر سرکار رکوع کیے. فلم یکد یرفع رأسہ، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا لمبا رکوع کرے کہ لگ رہا تھا کہ جیسے سر اٹھائیں گے ہی نہیں. ثم رفع رأسہ فلم یکد ان یسجد، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع سے سر اٹھائے تو قوما میں اتنی دیر کھڑے رہ گئے، رکوع سے اٹھنے کے بعد اتنی دیر کھڑے رہ گئے لگ رہا تھا کہ سجدہ ہی نہیں کریں گے. ثم سجد، پھر سجدہ کیے. فلم یکد ان یرفع رأسہ ثم رفع رأسہ فلم یکد ان یسجد، پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر مبارک کو اٹھائے. جی سجدے میں گئے تو اتنا لمبا سجدہ کیے لگ رہا تھا نہیں اٹھا رہے ہیں. جب اٹھے تو پھر اس کے بعد سجدہ کرنے میں پھر تاخیر کیے. پھر جب سجدہ کیے تو پھر ایسا معلوم ہوا
جیسا کہ اب سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے ہیں. فلم یکد ان یرفع ثم سجد فلم یکد ان یرفع, جب دوسرا سجدہ کیے تو دوسرے سجدے میں جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا طویل سجدہ کیے کہ لگ رہا تھا کہ اب سر مبارک اٹھائیں گے نہیں, اتنا لمبا سجدہ کیے. فجعل ينفخ ويبكي, اور سجدے کی ہی حالت میں دوسرے سجدے میں ہی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم کو سانس لینے کی آواز آ رہی تھی اور رونے کی آواز آ رہی تھی. روتے وقت آدمی کی جیسا ذرا سانس تیز چلتی ہے نا, تو ہم کو سانس کے چلنے کی اور رونے کی آواز آ رہی تھی. وَيَقُولُ, اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت سجدہ میں ہی فرما رہے تھے, وَيَقُولُ رَبِّ أَلَمْ تَعِدْنِي أَلَّا تُعَذِّبَهُمْ وَأَنَا فِيهِمْ رب علم تعدنی اللہ تعذبہم وہم یستغفرون, میرے پروردگار آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا, اے میرے پروردگار تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو ان کو سزا نہیں دے گا, ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک میں ان کے درمیان ہوں, جب تک میں ان کے درمیان ہوں تو ان کو عذاب نہیں دے گا, تو نے اس بات کا وعدہ کیا تھا. اے میرے پروردگار جب تک یہ لوگ استغفار پڑھتے رہیں گے جب تک تو ان کو سزا نہیں دے گا, اس بات کا وعدہ تو نے نہیں کیا تھا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ سرکار انہی کا اللہ کا ہی وعدے کا واسطہ دے رہے ہیں, یاد دلا رہے ہیں, مطلب واسطہ دے رہے ہیں جی. وہم یستغفرون, یہ قرآن کی آیت ہے, سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں ہے, یہ سورہ انفال آیت نمبر 33. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو چاہے جیسے بھی غلطیاں ہوں جب تک آپ اے نبی آپ ان کے درمیان ہیں اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب نازل نہیں فرمائے گا. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون, اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اپنا عذاب ان پر نازل نہیں کرے گا. تو وہی چیز کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعا میں شامل کیے اور فرمائے وَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُكَ, یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے, یہ کہ ایک امت اگر اچھی رہی, استغفار اور توبہ کرتے رہی, نیک رہی, تو اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوتا. اور اگر قوم میں کچھ کمزوری آ گئی لیکن سرکار اگر درمیان ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں موجود ہے, تو اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں فرماتا. یہ واسطہ دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر فرما رہے ہیں وَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُكَ, اے میرے پروردگار ہم آپ سے مغفرت طلب کرتے ہیں, ہم استغفار پڑھتے ہیں جی, تیرے گناہ, ہم اپنے گناہوں سے بخشش مانگتے ہیں, تیرے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں. فلما صلى ركعتين انجلت الشمس, جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعت مکمل کیے اس وقت تک پھر وہ سورج مکمل کھل گیا, یعنی اکلپس جو تھا وہ ختم ہو گیا, گرہن ختم ہو گیا. فقام فحمد اللہ تعالی, پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے واثنى علیہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوب حمد و تعریف بیان کیے. ثم قال, پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاته. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک سورج اور چاند یہ اللہ تعالیٰ کے نشانیوں میں سے خاص نشانیاں ہیں, اللہ تعالیٰ کے نشانیوں میں سے نشانیاں آئی ہے, ٹھیک ہے. یہ کسی کے مرنے سے یا کسی کے جینے سے نہیں ہوتا, یہ جو سورج گرہن ہوتا ہے یا چاند گرہن ہوتا ہے یہ کسی کے مر جانے کی وجہ سے نہیں ہوتا یا یہ کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا جی. فَإِنْ انْكَسَفَا, جب کبھی گرہن لگے چاند کو یا سورج کو, فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى, تو تم فوراً اللہ تعالیٰ کے کیا کہتے ہیں خوف میں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنے کے لیے فوراً چل پڑو, یعنی فوراً جاؤ اور رکعت بنو اور نماز پڑھو اور استغفار کرو. گرہن دیکھو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہو جاؤ اور استغفار کرو, ٹھیک ہے. یہ کسی کے جینے, یعنی قدیم زمانے میں یہ ایک سوچ تھی اور آج بھی بہت علاقوں میں ہے یہ سوچ کہ اگر کوئی بہت بڑا کوئی بادشاہ ہو اور وہ بادشاہ جو ہے مر جائے, اگر بادشاہ مر جائے تو اس وجہ سے سورج گرہن ہوتا, کوئی بہت بڑا شخص چلے گیا دنیا سے اس لیے سورج گرہن ہوا, یا کوئی بہت بڑا کیا کہتے ہیں یا خراب آدمی پیدا ہو گیا آج اس لیے سورج گرہن ہوتا ہے یا چاند گرہن ہوتا ہے. یہ اس طرح سے خیالات تھے. اور یہ جو سورج گرہن ہوا تھا اس دن, یعنی سرکار یہ بیان کرنے کی وجہ کیا تھی, اتفاق سے اسی دن, یعنی جیسا کہ روات اور شارحین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تھا. حضرت ابراہیم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹے بیٹے جو سب سے آخر میں پیدا ہوئے تھے حضرت سیدتنا ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے. جیسا کہ ہم سابق میں بتائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے ام المؤمنین خدیجہ سے ہے.
اور بعد میں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مدینہ میں سرکار شادی کیے تھے مدینہ شریف میں، وہاں پر ان کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا دیا تھا ابراہیم، اور وہ ابراہیم کا انتقال ہوا، ادھر حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ علیہ السلام کا انتقال ہوا، ادھر سورج گرہن ہوا، تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو سرکار کے بیٹے نبی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اس واسطے جو ہے یہ سورج گرہن ہو گیا، آپ کیسا کریں گے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج گرہن یا چاند گرہن ہوا، اکلپس آیا، تو کیا کرنا چاہیے؟ وہ پریکٹیکلی کیے، خود عمل کیے اور لوگوں کو سکھائے، اس کے بعد لوگوں کو آگاہ کیے کہ یہ کسی کے جینے یا مرنے سے یہ چیزیں نہیں ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نشانیاں ہیں جی۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن، اور وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اللہ تبارک آیتان، دیکھیے یہ حدیث شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ سورج اور چاند یہ اللہ تعالیٰ کے نشانیاں ہیں، یہ ایک بات فرمائیں۔ ساتھ میں قرآن کریم میں آتا ہے وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم اپنے نشانیوں کو ظاہر کرتے ہیں تاکہ بندوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو، اللہ کی خشیت پیدا ہو، اس لیے ہم نشانیاں دکھاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نشانیاں ہیں تاکہ بندے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 325 حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابنة له تقضي فاحتضنها فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه وصاحت ايمن رضي الله عنها۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک بیٹی کو جو کہ بالکل انتقال کر جا رہی تھی، موت و حیات کے بیچ میں سکرات، آخری وقت جو تھا، ویسی وقت میں اپنی ایک بیٹی کو لیے اور اپنے گود میں لے لیے، اس طرح سے جی اپنے گود میں لے لیے، سینے سے لگا لیے جی، گود لے لیے۔ اس کے بعد فوضعها بین یدی، پھر اس کے بعد اپنے سامنے ان کو لٹا دیے، اپنے سامنے ان کو لٹا دیے، رکھ دیے۔ فماتت وہی بین یدی، اور حضور کے سامنے ہی ان کا انتقال ہوا۔ اب یہ کون سی بیٹی ہے تو اس کے بارے میں مختلف یعنی اختلاف ہے، بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ یہ سرکار کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا تھی، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسیوں میں سے کوئی نواسی تھی، یہ بیٹی مطلب بیٹی نہیں، بیٹی کی بیٹی تھی، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت رقیہ یا اس طرح سے کسی کی، آپ کی بیٹیوں میں سے کسی کی بیٹی تھی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو گود میں اٹھائے تھے، اس کے بعد سامنے رکھے اور اسی حالت میں جو ہے ان کا انتقال ہوا۔ وصاحت ام ایمن، اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی آواز سے رونے لگی، چیخنے لگی، ہائے یہ کیا ہو گیا، جیسے ایک دم بے قابو ہو کے چیختے نا، اس طرح سے بے قابو ہو کر حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا رونے لگی۔ ام ایمن کون ہے؟ ان کے بارے میں لکھیے ام ایمن، ام ایمن، ام ایمن یا اردو کے حساب سے ام ایمن، ان کا اصل نام ہے باراکہ، باراکہ بنت ثعلبہ، باراکہ بنت ثعلبہ، شہرت ام ایمن کے نام سے ہے۔ یہ نام آپ کو اسماء الرجال میں ڈھونڈے تو ہی ملنے والا ہے یہ، ورنہ جتنے حدیث کتابیں آپ پڑھیں گے جہاں پر بھی نام آئے گا تو ام ایمن ہی آئے گا، اور یہ عام شخصیت نہیں تھی، یہ بہت بڑی شخصیت تھی یہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کون ہے؟ یہ جس وقت یہ اصل میں تھی حضرت عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کی باندی تھی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کے پاس تھی یہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا انتقال ہوا تو پھر ان کی امی کی باندی ہوئی۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ ان کو گود میں سنبھالتی تھی جی، یہ ام ایمن رضی اللہ عنہ جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنبھالتی تھی۔ عمر کم تھی ان کی بھی، یعنی زیادہ بڑے عمر کی نہیں تھی، اس وقت میں بچی تھی، وہ بچی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنبھالتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتے تھی، ٹھیک۔ پھر ان کی والدہ کا جب انتقال ہوا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت میں آ گئی، جس سلیب وراثت میں آتے تھے نا، سلیب، تو وراثت میں آ گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جیسا ان کی وراثت میں آئے تو سرکار نے آزاد کر دیا، جی میرے حاضنہ ہے یہ، میرے کو سنبھالنے والی میری دائی ہے یہ، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آزاد کر دیے۔ فکانت مولاته طول حیات، تو ساری زندگی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی یہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایز اے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خادمہ
جی ایزا ان کی کام کرنے والی کی طرح کام کیا کرتے تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اتنی عزت دیتے تھے، فرماتے تھے یہ میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہے، امی بعد امی کہتے تھے، یہ میری ماں جو مجھے پیدا کی، اور یہ میری ماں جو مجھے گود میں سنبھالتی تھی، کھلاتی تھی. جی تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا شادی ہوئی تھی، اس کے بعد ان کا انتقال، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے من سرہ ان یتزوج امرأة من اہل الجنت فلیتزوج ام ایمن. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے جو آدمی چاہتا ہے کہ وہ جنتی خاتون سے شادی کرے تو وہ ام ایمن سے شادی کر لے، ام ایمن سے شادی کر لے، یہ جنتی خاتون ہے. تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے شادی کرتے، اور ان سے جو بیٹا ہوتا وہ بیٹا ہوتا اسامہ. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ جو جنگ مؤتہ میں شہید ہوئے، اور ان کے بیٹے اسامہ حب النبی، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ یعنی صحابہ کہتے تھے سرکار کے محبوب ہے، یہ اسامہ سرکار کے محبوب ہے، اتنے خاص آدمی تھے. اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال ہونے سے پہلے، آپ دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے، ان کو لشکر اسلام کا کمانڈر ان چیف بنا دیے تھے، اور ایسے لشکر کے قائد بنائے تھے جس میں ابو بکر و عمر و عثمان اور سب جو ہے اس لشکر میں سپاہی تھے. لشکر میں لوگ تعجب کرنے لگے تھے کہ بھئی یہ اتنے نوجوان کو، اتنا 17-18 سال کے بچے کو آپ کیا کہتے ہیں کمانڈر بنا دیے، اور اتنے بڑے بڑے لوگ جو ہے پیچھے ہیں، بڑے بڑے فائٹرز بھی تھے نا، ابو عبیدہ بن جراح، سعد بن ابی وقاص، خالد بن الولید، زبیر بن العوام، کیسے بڑے بڑے مشاق تجربے کار لوگ پیچھے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ کو قائد بنا دیے. جی تو اس وقت جو ہے صحابہ بعض بولنے لگے کہ بھئی یہ کیسا. تو وہ سرکار کو ڈائریکٹ تو کوئی بولا نہیں تھا، لیکن سرکار جانتے تھے کیا چل رہا ہے، سب پتا تھا سرکار کو. تو ایک مرتبہ فرمائے کہ جس وقت میں اس کے باپ کو کمانڈر بنایا تھا آرمی کا، اس وقت بھی تم شک کر رہے تھے، لیکن میدان میں جانے کے بعد پتا چلا کہ میرا فیصلہ صحیح ہے، اور آج میں ان کے بیٹے کو بنا رہا ہوں، زید کے بیٹے اسامہ کو بنا رہا ہوں، آج بھی تم شک کر رہے ہو. جی تو اس کے سب خاموش ہو گئے، نہیں سرکار کا فیصلہ صحیح ہے. جب سرکار کا وصال ہو گیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، تو بہت سارے لوگ بیٹھ کے مشورہ دیے، منافقین رہتے تھے، سرکار کا فیصلہ ہے، اس میں کیا ضرورت ہے تبدیلی کی. لیکن بیٹھک ہوئی، بولے نہیں اتنی بڑی جنگ پہ جا رہے ہیں، اور اسامہ جیسے کم عمر بچے کو جو ہے کمانڈر ان چیف بنا کے بھیجنا تو یہ تو ٹھیک نہیں رہے گا، نا تجربے کار ہے، وہ ہے یہ ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ اللہ کی قسم، رسول اللہ نے جو طے کر دیا، چاہے کچھ ہو جائے میں وہ فیصلہ نہیں بدلوں گا. تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو بہادر بیٹا تھا، یہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا. یہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خاص شخصیت رہی. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا جب زمانہ سٹارٹ ہوا، آپ کا خلافت کا زمانہ یعنی 25 ہجری، اس کے آس پاس، ایگزیکٹ تاریخ تو نہیں معلوم، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جہاں پر شروع ہوئی، اس زمانے میں ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. ٹھیک ہے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان کی بیٹی یا ان کی نواسی انتقال کر گئی، اسی وقت حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ آواز سے رونے لگی. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے فقال یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتبکین عند رسول اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے ام ایمن، رسول اللہ کے سامنے تم آواز سے رو رہی ہو؟ جی ایسا روتی ہو تم رسول اللہ کے سامنے؟ میں اللہ کا رسول ہوں، میرے سامنے ایسا کرتے تم؟ فقالت الست اراک تبکی. ام ایمن نے کہا یا رسول اللہ، آپ کو بھی تو میں دیکھ رہی ہوں نا، آپ بھی تو رو رہے ہیں. قال انی لست ابکی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں، یہ تمہارے رونے کی طرح میں نہیں رو رہا ہوں، مطلب تم جیسا رو رہی ہو، آواز سے رو رہی ہو یا بڑی آواز آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی، میں ایسا نہیں رو رہا ہوں، میں نہیں رو رہا ہوں. انما ہی رحمت، یہ جو میرے آنکھ سے آنسو جا رہے ہیں یہ رحمت کے آنسو ہیں. ان المؤمن بکل خیر علی کل حال، بے شک مومن جو ہے ہر حال میں ہر خیر کو پاتا ہے. بے شک ایمان والا جو ہوتا ہے، مؤمن جو ہوتا ہے، وہ ہر حال میں ہر خیر کو پاتا ہے. یعنی اس سے ایک سیکھ ملتی ہے، اس سے ایک تعلیم ملتی ہے کہ آدمی کو سب سے سخت گھڑی کون سی ہو سکتی ہے؟ جی سب سے موت سے بڑھ کے گھڑی کیا ہو سکتی ہے؟ جب ایک مومن کا انتقال ہو رہا ہے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مومن ہر حال میں خیر کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اس لیے الحمدللہ علی کل حال،
جی اگر تکلیف میں بھی ہو، پریشانی میں بھی ہو، پرابلم ہو، کچھ ہو جی، تو اس وقت کیسے ہیں آپ؟ ارے بہت برا حال ہے بھائی مت پوچھو، ارے بھائی میں تو بہت پریشان ہوں مت پوچھو آپ، کیا حال ہے میرا، برباد ہو گیا. نہیں، یہ مسلمان کی زبان پہ یہ نہیں آتا، یہ نہیں آتا. الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. الحمدللہ علی کل حال، اور علی کل حال کہنا ضروری نہیں ہے، یہ سمجھانے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں ہر حالت میں الحمدللہ کہنا، ہر حال میں مومن خیر میں ہی رہتا ہے. شیخ حبیب علی الجفری ہے نا، حبیب علی الجفری جو یمن کے بہت بڑے عالم دین ہیں، آج کل مصر میں ہیں، وہ ایک واقعہ وہ ایک بات سنائے تھے کہ سیریا جہاں پر یہ جنگیں وغیرہ چل رہی ہیں، یہ بشار الاسد وغیرہ یہ سب معاملات، وہاں پر وہ کہتے ہیں، اب کی بات نہیں، پرانے جب حالات اچھے تھے، ان کا آنا جانا تھا، تو کہتے تھے کہ اسرائیل سے جنگ میں کیا کہتے ہیں ملک شام کی سیرین آرمی میں ایک سولجر تھے ان کی جان پہچان والے، اور وہ سولجر لڑتے ہوئے وہاں پر جو ہے اسرائیل کے ساتھ ٹکراتے ہوئے یہود سے ان کو کچھ زخمی ہو گئے تھے، اور کچھ اس طرح سے زخمی ہوئے تھے کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی پوری شل ہو گئی، کولیپس ہو گئی، بیک بون ان کی کولیپس ہو گئی، تو ان کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں نہیں ہلتے، بس ایسا ڈیڈ باڈی کی طرح لیٹے ہوئے ہیں، یہ ہلتا ہے بس، گردن ہلتی، بات کرتے، آنکھ کان وغیرہ سینس چل رہے ہیں، لیکن باقی پورا جسم شل ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح سے ان کا حال 10 15 20 سال ہو چکے اس حال میں ہیں. اور ہماری اپنی کیفیت یہ ہوتی تھی، حبیب علی کہتے ہیں ہماری اپنی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ اگر ہم کام کرتے، محنت کرتے، کہیں کامیابی ملتی، کہیں ناکامی ملتی، کہیں پریشان ہوتے، کئی مرتبہ جو ہے ایک ڈپریس ہو جاتے، ایک ڈپریشن جیسی کیفیت رہتی ہے اور اندر سے ٹوٹ جاتے، تو ہم اپنے آپ کو انرجیٹک کرنے کے لیے، اپنی انرجی بڑھانے اور اپنا جوش بڑھانے کے لیے ہم ان کے گھر جاتے تھے. کس کے گھر؟ وہ جو بالکل فریش تھے. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس جاتے، ان سے ملاقات کرتے اور ان سے پوچھتے کہ خیریت سے آپ، تو جس سکون سے وہ الحمدللہ کہتے، وہ کہتے کہ ہمارے جسم میں کرنٹ جیسا دوڑ جاتا. یعنی اس حال میں انسان کے ہاتھ نہیں ہلتا اور پیر نہیں ہلتا، صرف سر اور منہ ہلتا ہے. آپ تصور کریں کتنی عذاب والی زندگی ہوں گی، وہ کتنی دردناک اور کتنی مشکل زندگی ہوں گی. اور ایسے میں کوئی 10-15 مہینے کی بات نہیں ہے جی، 15-20 سال گزر گئے اسی طرح بستر پہ پڑے ہوئے ہیں. اور اگر پوچھے ان سے کیسی ہے طبیعت، کیسی ہے آپ کی، کیسے حال چال، کیسی چل رہی لائف، الحمدللہ کہتے ہیں. اور بولتے کہ اتنا دل سے الحمدللہ کہتے ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ زبانی الحمدللہ بولنا چاہیے بول رہے ہیں، نہیں، من سے مانتے ہوئے جی یقین کے ساتھ الحمدللہ کہتے. ان کا الحمدللہ سن کے ہمارے اندر جان آ جاتی، ہمارے اندر قوت آ جاتی ہے کہ اتنی تکلیف. یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرما رہے ہیں، ان المؤمن بکل خیر علی کل حال، بکل خیر علی کل حال، بے شک مومن ہر حال میں ہر قسم کے خیر کے ساتھ ہوتا ہے، ہر قسم کے خیر اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر ایمان مضبوط ہو تو اللہ تعالیٰ کا خیر اس پر آتے ہی رہتا ہے ہر حال میں. تو الحمدللہ کہتا ہے، الحمدللہ. ان نفسه تنزع من بین جنبیہ وهو یحمد اللہ تعالی. مومن کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کے جسم سے، من بین جنبیہ، اس کے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں سے، یعنی اس کے اندر سے اس کی روح نکل رہی ہوتی، اور اس وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی کرتے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی کرتے رہتا ہے. تو مومن کا یہ حال ہونا چاہیے. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر یہ تعلیم دیے ہیں کہ کسی بھی غم میں کوئی تکلیف اگر ہو جائے تو اس کے لیے آنسو بہانے پر کوئی پابندی نہیں ہے. آنسو بہنا، کسی آدمی کا رونا اور کسی کا جو ہے آنسو بہنا یا اس کی سانس تیز ہو جانا، یہ چیزیں جو ہے یہ کیا کہتے ہیں، یہ بالکل جائز ہے. بالارادہ جو چیختے ہیں، بھئی رونا ہے، اب رونے کا ٹائم ہے، رو ہا ہو آوازاں نکالنا، کرنا جی، باتیں کرنا اور الٹ پلٹ باتیں بولنا اور اللہ تعالیٰ کو بولنا تیرے کو یہی کرنا تھا کیا، کیوں کرا کیا، اس طرح سے جو واویلا مچانا ہوتا ہے، یہ اسلامی نہیں ہے، یہ عمل کی اجازت نہیں ہے. ہاں اگر کوئی کیا کہتے ہیں غم کے مارے بے قابو اگر ہو رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر سختی بھی نہیں کی ہے، کیونکہ جو آدمی خود سے بے قابو ہو رہا، جو دیکھو ایک ہوتا ہے آدمی سوچ کے کرتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اس چیز کا احساس باقی نہیں رہتا. اب اگر احساس کسی کو باقی نہیں رہا اور رو رہا ہے اور اس کا آواز بڑا ہو رہا ہے تو یہ پھر یہ محاسب علیہ نہیں ہے، اس میں گنجائش نکل جاتی جی. اگر سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں، ہائے ہو گیا، ویسا ہو گیا، مر گئے، رو رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اگر اس طرح کی اگر باتیں کر رہے ہیں بالارادہ، جس کو نیاحہ نوحہ کہتے ہیں، بالارادہ رومراٹ اٹھانا، اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے. اگر خود سے اگر ہو تو اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے.
کوئی ممانعت نہیں, کوئی گناہ نہیں ہے, اگر بغیر ارادے کے اگر ہو رہا ہے تو کوئی گناہ نہیں. حدیث نمبر 326 حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل عثمان بن مضعون رضي الله عنه وهو ميت وهو يبكي أو قال عيناه تهراقان. عثمان بن مضعون ان کے بارے میں لکھیے, عثمان بن مضعون, کتاب میں جیسا ہے ضا سے طاغا مضعون, عثمان بن مضعون الجمحی القرشی, عثمان بن مضعون الجمحی القرشی. یہ صحابی ہے اور صحابیت میں ان کا نمبر 14 ہے. صحابیت میں ان کا نمبر یعنی اسلام قبول کرنے میں گنتی اگر کریں گے تو یہ 14ویں مسلمان تھے. ان سے پہلے 13 لوگ اسلام قبول کیے تھے. یہ دونوں ہجرت کیے تھے, حبشہ کی ہجرت بھی کیے, مدینہ شریف کی بھی ہجرت کیے, اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ بھائی بھی تھے. دودھ بھائی کہتے ہیں یعنی ایک ہی ماں سے دودھ پیے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ حضرت عثمان بن مضعون رضی اللہ عنہ بھی دودھ بھائی ہے, اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو حضور کے چچا بھی ہوتے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ بھائی ہوتے. ٹھیک ہے, یہ ایسی شخصیت تھے کہ جاہلیت میں اسلام آنے سے پہلے سے خود پر شراب حرام کر لیے تھے, یعنی سمجھدار آدمی تھے. پوری دنیا شراب پیتی تھی اس وقت, یہ کہتے تھے شراب صاف الفاظ میں کہتے تھے میں ایسی چیز نہیں پیوں گا جو میرے دماغ کو افیکٹ کرتی ہو, نہیں پیوں گا میں ایسی چیز, خود پر حرام کر لیے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے وصال پر روئے تھے, اور ان کی تدفین پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قبر کے سرانے خود پتھر لگائے تھے, نشان کے طور پر پتھر لگائے تھے, اور ٹائم ٹو ٹائم زیارت کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جو حضرات کہتے ہیں نا کہ ایسی قبر بنانا کہ بالکل زمین کے لیول ہو جانا اور ختم ہو جانا اور مٹی میں مٹی مل جانا اور پہچانے نہیں جانا, آپ جا کر دیکھیں, آپ سعودیہ میں اگر جا سکتے ہیں تو سعودیہ میں ریاض کا قبرستان دیکھیں جہاں پر یہ آل سعود وغیرہ یہ پرنس وغیرہ کو دفناتے, جی ملکی رائل قبرستان جو ہے جا کر دیکھیں, وہاں کس کی قبر کون ہے پتہ نہیں, کدھر قبر ہے کدھر قبر نہیں ہے پتہ نہیں, پورا ایسا غائب کر دیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں یہی اسلامی طریقہ. نہیں, ایسا اسلامی طریقہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشانی بھی لگائے تھے, پتھر بھی لگائے تھے, اور زیارت کے لیے بارہا حضرت عثمان بن مضعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زیارت کے لیے آتے بھی تھے, اور جو ہے یہ فرماتے تھے کہ ہمارے اچھے لوگ, السلف الصالح کہتے ہیں نا, ہمارے اچھے لوگ جو ہم سے پہلے چلے گئے, مر کے جن کے پاس ہم جائیں گے, ان میں سے عثمان بن مضعون ہے. عثمان بن مضعون وہ اچھے لوگ میں سے ہے جو ہم سے آگے چلے گئے, فرطنا ہم سے آگے چلے گئے, ہم جب جائیں گے تو ان کے پاس جائیں گے. پھر اس طرح سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرماتے تھے اور بہت زیادہ محبت کرتے تھے حضرت عثمان بن مضعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور ان کا انتقال 2 ہجری کو ہوا. حضرت عثمان بن مضعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2 ہجری کو انتقال ہوا. یہ وہ عظیم الشان صحابہ کرام ہے جن کی تاریخ ہم کو معلوم ہی نہیں, یعنی کئی صحابہ کرام کے اتنے بڑے کام, اتنے بڑے کارنامے ہیں, ہم کو ان کے بارے میں معلوم نہیں ہے, اور غیر ضروری باتوں میں الجھتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو فرماتی ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تو ان کے سر کو چومے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی میت تھی, جی آپ کے وہاں پر جنازہ تھا, آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور حضرت عثمان بن مضعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چومے, اس حال میں کہ وہ میت تھے. وہو یبکی, اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے تھے. او قال عیناہ تہراقان, یا پھر کیا کہتے ہیں, راوی کہتے ہیں یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو تیز تیز بہہ رہے تھے. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روئے. حدیث نمبر 327 حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا ابو عامر قال حدثنا فليح وهو ابن سليمان عن هلال بن علي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورسول الله جالس على القبر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی کے جنازے میں حاضر ہوئے. سرکار کی ایک بیٹی کا جنازہ, کون سی بیٹی تھی وہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا تھی. ام کلثوم نبی ان کے بارے میں لکھ لیجئے,
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری بیٹی ام کلثوم بنت محمد، ام کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری بیٹی، ان کی ماں خدیجۃ الکبریٰ تھی، ام المؤمنین خدیجہ تھی، سب سے بڑی بیٹی زینب، دوسری بیٹی رقیہ، تیسری بیٹی ام کلثوم اور چوتھی بیٹی فاطمہ۔ زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، یہ تیسری بیٹی تھی جب ان کا انتقال ہوا۔ سب سے پہلے ان کی شادی ہوئی تھی عتبہ سے، عتبہ بن ابی لہب، ابو لہب کا ایک بیٹا تھا، ابو لہب کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا عتبہ، ان سے ان کی شادی کرے تھے ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی، اور وداعی بھی نہیں ہوئی تھی، ابھی وداعی ہونا باقی تھا۔ پھر وہ ابو لہب کا بیٹا جو ہے وہ طلاق دے دیا تھا، اور طلاق دینے کی وجہ یہ تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کا اعلان کیے تو ابو لہب بار بار حضور کو روکنے کی کوشش کیا، حضور نہیں رکے تو خاموش بیٹھ گیا۔ تو اس کی جو بیوی تھی، ابو لہب کی جو بیٹی تھی ام جمیل، ام جمیل یہ ابو لہب کی بیوی تھی، اور یہ ابو سفیان کی بہن تھی، یہ معاویہ کے والد ابو سفیان کی بہن، یعنی معاویہ کی پھپھو ام جمیل۔ ام جمیل کون ہے؟ ام جمیل وہی عورت ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں آیا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، اور اس کی عورت ابو لہب کی بیوی کون ہے؟ وہ لکڑیاں اٹھانے والی، اس کے گلے میں آگ کا پھندا، قیامت کے دن آگ کا پھندا اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ام جمیل کی اتنی مذمت کیا، تو وہ یہ لوگ رشتہ داری تھی نا، ابو لہب بہنوئی تھے اور ابو سفیان سالے تھے، اور بیچ میں دونوں سے ابو سفیان کی بہن ام جمیل یہ ابو لہب کی بیوی تھی۔ ابو لہب کی جو بیوی تھی ام جمیل، ابو سفیان کی بہن، اس نے آ کر ابو لہب کو بھڑکایا تھا کہ اگر محمد آپ کی اتنا بھی بات نہیں سنتے ہیں تو پھر اس کی بچی سے رشتہ کیوں باقی رکھتے ہیں، طلاق دو، بچی کو بھیجو۔ معلوم ہوتا یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ پہنچانے کے لیے ان کو تکلیف دینے کے لیے اپنے بیٹے سے ان کی بیٹی کو طلاق دلوائی، اور وہ بہت یعنی خیر ہی تھا ان کے لیے، وہ خیر ہی تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دوسری بیٹی کو رقیہ کی شادی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے کیے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ زمانہ گزرنے کے بعد حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ جب بیٹی کا انتقال ہوا تو سرکار جو ہے اپنی دوسری بیٹی کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دیے۔ سن 3 ہجری کو ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیے، اور پھر 9 ہجری کو یعنی 6 سال کے بعد ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہوا۔ ان کا انتقال 9 ہجری کو ہوا، ام کلثوم۔ تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے، 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ شہدنا ابنۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورسول اللہ جالس علی القبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی کے جنازے میں حاضر ہوئے، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر پر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی قبر کے کنارے، قبر کے کارنر پہ بیٹھے۔ یہ بھی ایک مسئلہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو قبر بنتا ہے ہم عام طور پر دیکھتے ہیں قبر کے اطراف میں پتھر لگاتے، دیکھیے ہمارے یہاں اہل حدیث سے بولتے ہیں کہ وہ پتھر لگانا حرام ہے، قبر پہ پتھر لگانا حرام ہے۔ پتھر کے قبر کیا کہتے ہیں، قبر کے اوپر بالکل سینٹر میں جہاں پر قبر دفنایا گیا اس کے اوپر پتھر لگانا افضل نہیں ہے، حرام نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ بہتر اگر آپ لگانا چاہتے ہو تو قبر کے اطراف میں لگا سکتے، بیچ میں جو اصل قبر میت کا جو ایریا رہتا ہے اس ایریا کو مٹی خالی چھوڑنا چاہیے، اس کے اطراف میں پتھر لگا سکتے ہیں اگر لگانا چاہے تو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر بیٹھے ہیں کا مطلب کیا ہوا؟ قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ قبر پر بیٹھنے سے تو خود سرکار منع کرتے تھے، جی قبر پہ بیٹھنے سرکار، قبر کی بے حرمتی ہوتی ہے وہ، تو سرکار منع کرتے، سرکار نہیں بیٹھتے۔ قبر پر بیٹھے یعنی قبر کے اطراف کا جو حصہ رہتا ہے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے، اور یہ بیٹھنا جائز ہے، اس طرح سے بیٹھ سکتے۔ فرأیت عینیہ تدمعان، یعنی تدفین کا کام ہو رہا تھا، سرکار بیٹھے ہوئے تھے، کھدائی ہو رہی ہے اور اس طرح سے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے۔ فقال افیکم رجل لم یقارف اللیلہ، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آج کوئی آدمی ایسا ہے تم میں سے جس سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہو؟ آج کوئی ایسا آدمی ہے تم میں جس سے کوئی گناہ نہیں؟ اس کے اور بھی معنی ہے یقارف کے، ایک معنی میں لے لیا، آج رات جس جو بندے سے کوئی گناہ نہیں ہوا، ایسا کوئی بندہ ہے؟ قال ابو طلحہ، تو حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں انا،
میں ہوں یا رسول اللہ، میں سے کچھ نہیں ہوا آج. قال انزل فنزل فی قبرها، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ٹھیک ہے تم سے کچھ نہیں ہوا، تم اترو قبر کے اندر. ام کلثوم کی تدفین کے لیے ایک آدمی کو تو اندر اترنا پڑتا ہے نا اتارنے کے لیے جنازے، تو ابو طلحہ تم اتر جاؤ. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے تدفین کا معاملہ ہوا. تو حضرت ابو طلحہ کے بارے میں لکھ لیجئے. ابو طلحہ کون ہیں؟ ابو طلحہ زید بن سہل، ابو طلحہ زید بن سہل النجاری. ابو طلحہ ان کی کنیت ہے، اصل نام زید ہے، زید بن سہل النجاری الخزرجی الانصاری. آپ کو خیال آتا ہوگا یہ تین نسبتیں کیوں لکھا رہے ہیں، نجاری کیوں لکھ رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے لکھایا کہ بنو نجار جو ہے یہ خزرج بڑا قبیلہ تھا، اس میں چھوٹا اس کی ایک شاخ تھی نجار. میرے لکھانے کی وجہ یہ ہے کہ بعض کتابوں میں ان کے نام کے ساتھ زید بن ابو طلحہ النجاری لکھا ہوا ہے، بعض جگہوں پہ ابو طلحہ الخزرجی لکھا ہوا ہے. تو کبھی ایسا پڑھنے میں دو الگ الگ لوگ سمجھ لیں گے ایک ہی آدمی ہے، النجاری بھی ہے الخزرجی بھی ہے، اور وہ انصار میں سے تھے اس لیے انصاری ہے. تو یہ صحابی ہے اور سابقین میں سے ہے. سابقین میں جو انصار جو اسلام قبول کرے ان میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے ایک ہے نبی. اور یہ یعنی جہاد پہ جانے کے بڑے شوقین رہے اور کوئی جہاد ان سے چھوٹا نہیں، ان سے کوئی جہاد نہیں چھوٹا. اب یہ ایک جملہ سن لے آپ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی خصوصیت کیا ہے کہ ان سے ایک بھی جہاد نہیں چھوٹا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سارے جنگوں میں شریک تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جتنے جہاد ہوئے سارے جنگوں میں شریک تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جتنے جہاد ہوئے سارے جنگوں میں یہ شریک تھے. اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا اور سمندر کی جنگ ہونے والی تھی. البحر المتوسط ہے نا، یہ افریقہ اور یورپ کے درمیان جو سمندر آتا ہے البحر المتوسط اس کو کہتے ہیں عربی میں، اب انگلش میں کیا کہتے ہیں میرے کو ذہن میں نہیں ہے. ادھر یورپ ہے اور نیچے افریقہ، ان دونوں کے درمیان جو سمندر ہے، اس پہلی سمندری جنگ تھی یہ مسلمانوں کی. تو یہ جو جنگ ہونے لگی تھی جب اس میں جانے لگے تو یہ پھر تیار ہو گئے، بہت ضعیف ہو گئے تھے پھر تیار ہو گئے. ان کے بچے بولے کہ ابا جان پوری زندگی آپ جہاد کرتے رہتے، آپ کی طرف سے ہم جا رہے ہیں نا، آپ کیوں جاتے؟ تو فرمایا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، میں تو جاؤں گا. تو پھر وہ جہاد کے لیے نکلے، لیکن وہ جنگ کے دوران ان کا انتقال ہو گیا. بہت ضعیف تھے، کافی بڑی عمر ہو گئی تھی. تو وہ پانی کے جہاز جو ہوتا نا، جنگی جہاز جو ہوتا پانی کا، اس جہاز پہ آپ کا انتقال ہو گیا تھا. تو تقریباً آپ کو کیونکہ جنگ جاری تھی اور حالات ایسے نہیں تھے، آپ کو دفنانے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی، تو ایک جزیرہ، ایک آئی لینڈ ملا تھا. 7 days کے بعد، ان کے انتقال کے 7 دن کے بعد ایک آئی لینڈ ملا تھا، اور اس آئی لینڈ پر آپ کو تدفین کیے. اور جتنے لوگ وہ کشتی پر موجود تھے، اس جنگی جہاز کے اوپر جتنے لوگ موجود تھے، سب نے یہ گواہی دیا کہ 7 دن تک حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی میت بالکل ایسی لگ رہی تھی کہ جیسے کہ ابھی انتقال ہوا، کچھ ہوا ہی نہیں ان کی باڈی کو. ان کی باڈی ایسا، یعنی یہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیت تھی کہ آپ کی باڈی 7 days تک رہی اور پانی کے جہاز کے اوپر، اور ان کی باڈی کو کچھ ہوا نہیں. اور آپ کا انتقال 34 ہجری کو ہوا. 34 ہجری کو حضرت ابو طلحہ زید بن سہل النجاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ ابو طلحہ آپ اترو، اور آپ جو ہے یہ دفن جو ہے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پاک کو قبر میں اتارو. ٹھیک ہے، تو یہ چیپٹر 45 ہم مکمل کیے. چیپٹر 46 46واں باب، باب ما جاء فی فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر مبارک کیسا ہوتا تھا، کیسے بستر پر سرکار سوتے تھے. حدیث نمبر 328 328. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر جس پر آقا سوتے تھے وہ ایک چمڑے سے، جی الجلد المدبوغ کہتے ہیں، دباغت کیا ہوا جو چمڑا رہتا ہے وہ چمڑے کا بنا ہوا تھا. دباغت بولتے ہیں نا، ٹیننگ جو ہے، اس کو اسکن ٹیننگ بولتے ہیں اس کو.
جلد کی دباغت کر دی جاتی, چمڑے کو استعمال کے لائق بنا دیا جاتا ہے. تو وہ چمڑے کا بنا ہوا آپ کا بستر تھا. حشوہ لیفن, اور اس کے اندر کھجور کے درخت سے جو چھال نکلتے تھے وہ اس کے اندر بھر دیا جاتا تھا. کھجور کا جو درخت رہتا نا, آپ دیکھیں اوپر ایسے ڈالے ہوتے, ایسے پیڑ جا کر اوپر ڈالے ہوتے, یہ جو نیچے کا حصہ رہتا ہے اس کا تنا اگر آپ دیکھیں گے, وہ جس طرح سے ڈال کیا کہتے ہیں کھردرا اس کا جو تنا رہتا ہے, اس کے اوپر سے اگر کھینچیں تو جالیوں کے ایسے نکلتے ہیں اس میں. کھجور کا درخت اگر کسی کو اتفاق ہو دیکھنے کا, جی وہ کچھ میں جگہ ہے نا, کچھ میں ایک جگہ ہے, کچھ میں ماندوی کے قریب, اب اس وقت آ رہی نہیں, اللہ اکبر, اتنی مرتبہ جا کر رہا وہاں لوگ کے ساتھ, مگر اس وقت تو ترکی لوگ رہتے ہیں وہاں پر, ترک کے لوگ رہتے ہیں سارے. تو اس مقام پر وہ سارے آپ کو جو ہے کھجور کے درخت ہی درخت نظر آئیں گے, بڑے بڑے باغات ہیں ان کے. کبھی اتفاق ہوتا ہے وہاں پر جا کر دیکھیں, اس کے اوپر ایک چھلکا ایسا نکلتا ہے, چھال, چھال کہتے ہیں اسے. تو وہ جو چھال ہوتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بستر میں بھر دیا جاتا تھا. کوئی کاٹن نہیں تھا, کوئی اسپنج نہیں تھا, کوئی گدا نہیں تھا, جی چمڑے کا بستر ہوتا تھا, اندر چھال بھر دیا جاتا تھا, اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرماتے تھے. اور یہ سرکار کے من جملہ بستروں کے, آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی بستر تھے, ان میں یہ سب سے اچھا بستر تھا, ان میں یہ سب سے اچھا بستر تھا. ٹھیک ہے, حدیث نمبر مندرا ابھی یاد آیا, مندرا مقام ہے وہ. ٹھیک ہے, درب, مندرا ہے اور درب ہے, درب ہے یہ ترکیوں کا جو علاقہ ہے, یہ درب ہے, ابھی آیا ذہن میں درب. یہ سارے خاندان قبائل, جیسے آپ حیدرآباد اگر جائیں گے تو بارکس ایک مقام ایسا جہاں پر سارے یمنی لوگ ہی یمنی لوگ ملیں گے. اور اسی طرح سے اگر آپ وہاں چلے جائیں گے درب میں اگر چلے جائیں گے, کچھ گجرات کا جو کنارے والا علاقہ ہے, اگر وہاں پر چلے جائیں گے تو سارے وہ پورے خاندان جتنے آئے ہوئے وہ سب ترکی لوگ ہیں, اوریجنل ترکی لوگ ہیں. وہ ان کا خاندان نسب وغیرہ سارے شجرے جا کر ترکیہ میں ملتے ہیں, اور ان کے پاس بڑے باغات کھجور کے رہتے ہیں. کبھی وزٹ کرنا کچھ کی, بہت اچھا مقام ہے. تو حدیث نمبر 329 حدثنا ابو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال حدثنا عبد الله بن ميمون قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيتك قالت من أدم حشوه ليف. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر آپ کے گھر مبارک میں کیسا تھا, سرکار کا بستر مبارک کیسا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا وہی چمڑے کا بنا ہوا تھا, اس کے اندر کھجور کی چھال کو بھر دیا گیا تھا. اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر تھا. وسئلت حفصہ رضی اللہ عنہ, پھر ام المؤمنین حفصہ سے پوچھا گیا ما كان فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بیتی کی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر آپ کے گھر میں کیسا تھا؟ قالت مسحن, انہوں نے کہا کہ ایک اون کا بنا ہوا, جی اون کہتے ہیں نا, وول کا بنا ہوا کھردورا کپڑا تھا, کھردورے کپڑے کا تھا. کھردورے کپڑے کا بستر کیا تھا؟ بس وہی ایک چادر تھی جو ذرا موٹی اور کھردوری چادر تھی, وہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر تھا. نثنیہ ثنیتین, ہم اس کو دوہری کر کے بچھا دیتے تھے. ایک موٹی چادر تھی, اس کو ہم کھردوری ٹائپ کی, ہم اس کو ڈبل کر کے بچھا دیتے تھے, بس اسی پر فینام علیہ, اسی پر سرکار سو جاتے تھے. فلما كان ذات لیلۃ قلت لو ثنیتہ 4 ثنیات كان اوطأ له. فرماتی ہیں ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہ, ایک دن مجھے خیال آیا کہ اگر یہ جو 2 ہم کر رہے ہیں, اس کو ڈبل جو کر رہے ہیں, اگر ہم 4 مرتبہ اس کو کر دیں, 2 کر کے پھر اور یہ کر دیں, 4 لیئر اس کے بنا دیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھوڑا سا نرم ہو جائے گا, یہ بہت سخت ہو رہا. ٹھیک ہے, کان اوطأ له فثنیتہ له ب4 ثنیات, تو پھر ہم جو ہے یہ سوچ کے پھر کیا کریں, ہم اس کو 4 لیئر کر دیے, اس کو اور ایک تہے کر دیے, تو 4 لیئر ہو گیا. فلما اصبح, جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح میں اٹھے, اس بستر پر سو کر صبح میں اٹھے, قال ما فرشتم لی اللیلۃ, سرکار نے فرمایا کہ آج کیا بچھائے تھے آپ لوگ, آج رات میں کیا بچھائے تھے؟ قالت قلنا هو فراشک, ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ وہی ہے آپ کا جو بستر ہے ہمیشہ کا, وہی بستر ہے یہ. الا ان ثنیناہ ب4 ثنیات, بس اتنا ہے کہ ہم اس کو 4 لیئر کر دیے, ہمیشہ 2 کرتے تھے یا رسول اللہ, یہ 4 لیئر کر دیے. قلنا هو اوطأ لک, ہم یہ خیال کیے کہ آپ کے لیے تھوڑا سا نرم ہو جائے. قالت ردوه لحالته الاولى فانه منعتني وطأته صلاتي الليلة, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلے جیسا تھا اس کو ویسے ہی کر دو, اس کے نرمی نے مجھے آج کی رات کی نماز سے کیا کہتے ہیں روک دیا ہے.
میں آج کی رات کی نماز چھوٹ گئی میری، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم طویل تہجد پڑھتے تھے نا، وہ تہجد اس دن ناغا ہو گئی اس کی نرم ہونے کی وجہ سے۔ اس کو پھر جیسا تھا پہلے سخت دوہرا جیسا تھا، بس اسی طرح سے اس کو کر دو۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کے بستر استعمال کرتے تھے۔ آپ کا بستر یہ جو کیا کہتے ہیں چمڑے کا بستر تھا جس میں کھجور کی چھال بری ہوئی تھی، اس طرح کا سرکار بستر استعمال کیے، اور مسح وول کا کھردری چادر حضور صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیے۔ اسی طرح سے اور بستروں کا یہاں پر ذکر نہیں ہے۔ حصیر کہتے ہیں نا، آج کل حصیر تو اس کی آ رہی کیا کہتے ہیں پلاسٹک کی آ جا رہی، پہلے ایسا ہوتا تھا یہ پتے جو ہوتے ہیں نا درختوں کے، ایسے پتے نہیں، یہ کھجور کے جھاڑ کے جیسے پتے ہوتے لمبے لمبے، یہ پتوں کو لے کے پتے میں پتا اس طرح سے ڈالتے تھے، یہ بنت جو ہوتی ہے نا ایسا پتوں کو پتوں میں ڈالتے جاتے اور ایک حصیر تیار ہوتا تھا۔ میں بھی دیکھا ہوں، آج بھی میں سمجھتا ہوں تھوڑا ڈھونڈنے پر یہ پتے کی حصیر ملتی ہے آج بھی۔ تو یہ اس طرح کی حصیر پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے تھے۔ کئی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مٹی پر بھی سو گئے، ایسا بھی کئی مرتبہ ہوا کہ مٹی ہوتی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مٹی پر سوئے، اور اس کے علاوہ بھی بستر بیان کیے جاتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی سوئے، اس پر بھی سوئے، تو کئی قسم سوئے۔ اور جیسا کہ میں آپ حضرات کو بتایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی قسم کے بستروں پر سوئے، اور سب سے اچھا بستر وہ تھا جو چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال تھی، وہ سب سے اچھا بستر تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ چیپٹر 47 47واں باب ہے، باب ما جاء فی تواضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تواضع کا بیان، آپ کا عجز و انکساری کا آپ کا رویہ کیسا ہوتا تھا اس کا بیان۔ جی تواضع کہتے ہیں اظہار النزل عن المرتبۃ یراد تعظیمہ، ایک ایسا مقام جس کی لوگ تعظیم کرتے ہوں اس سے اپنے آپ کو نیچے بتانا، جو عظمت والا مقام ہوتا نا، وہ عظمت والا مقام سے اپنے آپ کو کمتر بتانا، اس کو کہتے ہیں تواضع۔ اور ٹھیک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مزاج تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع سے متعلق ایک بات آتی ہے حدیث شروع کرنے سے پہلے، کہ یعنی سرکار کو اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا بتانے میں بالکل دلچسپی نہیں تھی، بالکل ناپسند فرماتے تھے، ہے تو سب سے بڑے اور مگر اپنے آپ کو بڑا بتانا پسند نہیں کرتے تھے۔ اور یہ ایک علامت ہے کہ جو آدمی سچ میں بڑا ہوتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو بڑا بتانے کی کوشش نہیں کرتا، اور اگر کوئی اپنے آپ کو بڑا بتانے کی کوشش کر رہا ہے زبان سے یا حرکتوں سے یا پیتروں سے، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مطلب وہ آدمی بڑا نہیں ہے، کہ جو بڑا ہوتا ہے اس کو خود کو بڑا بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہوتے اس سے اپنے آپ کو ہمیشہ کم بتانے کی کوشش کرتے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمائے، 3 صحابی تھے وہاں پر، 3 صحابی تھے، تو سرکار فرمائے ایک کام کرو تم لوگ، اب چلو ٹائم ہو گیا، ایک بکرا تم لوگ کاٹ کے پکا دو، ایک بکرا کاٹ کے تم پکا دو۔ تو ایک شخص اس میں سے بولا ٹھیک ہے چلو میں پکڑ کے لاتا ہوں اس کو، اور پانی پلا کے اس کے ذبح کرنے کی ذمہ داری میری۔ دوسرے صحابی نے کہا اس کا چمڑا میں نکالتا ہوں۔ تیسرے نے کہا اچھا چلو اس کو پکانے کا ذمہ داری میری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لکڑیاں جمع کرنے کی ذمہ داری میری۔ صحابہ عرض کرے یا رسول اللہ آپ کیوں کرتے، ہم لوگ ہے نا، جی ہم لوگ ہے نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انی اکرہ ان اتمیز علیکم، جی مجھے بالکل یہ پسند نہیں ہے کہ میں تم سے الگ لگوں، تم سے الگ یعنی بڑا ہوں، اونچا ہوں، لیڈر ہوں، قائد ہوں، جی میں اپنے آپ کو آپ لوگ سے جدا اور اعلیٰ اور ارفع بتاؤں اپنے آپ کو، یہ میرے کو بالکل نہیں پسند ہے۔ آپ لوگ بھی کام کر رہے ہیں، میں بھی کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ بکرا کاٹو، آپ پکاؤ، میں لکڑیاں جمع کر کے لاتا ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کام کی، یہ تواضع ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں، اور جیسا بڑے ہیں ویسا اپنے آپ کو بڑے دکھانا چاہتے نہیں، ٹھیک ہے، یہی سنت ہے، اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ حديث نمبر 330 حدثنا أحمد بن منيع وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے میری تعریف ایسا مت کرو، اس ڈھنگ سے میری تعریف مت کرو جیسا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی۔
جی کرسچنوں نے جیسا عیسیٰ علیہ السلام کا، بھئی عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کرنا، اللہ کے نبی کی فضیلت بیان کرنا، تعریف بیان کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو اللہ کا بیٹا کہہ دینا، جی یہ حد سے تجاوز کر جانا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جس طرح سے عیسائیوں نے، کرسچنوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقام سے بڑھا دیا تعریف کرتے کرتے، اس طرح سے مت کرو تم، بلکہ تم یوں کہو انما انا عبد، میں تو بس اللہ کا ایک بندہ ہوں۔ دیکھیں آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، میں تو بس ایک بندہ ہوں، میں بس ایسا اتنا بڑھانے کی ضرورت نہیں، میں تو ایک بندہ ہوں۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، جب تم میرے بارے میں کہو تو کہو یہ اللہ کا بندہ ہے اور رسول ہے، اللہ کا بندہ ہے اور رسول ہے کہو، اب حد سے مت بڑھا دو کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا وہ ہے، اللہ، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ، امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ بڑا شاندار بیان فرمائے اس کے اوپر۔ قصیدہ بردہ شریف ہے نا، قصیدہ بردہ شریف میں کیا ہے شعر، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم دع ما ادعته النصارى في نبيهم، وہ نصارہ لوگ، کرسچن لوگ جو اپنے نبی کے مسئلے میں جو دعویٰ کرے تھے، وہ ایک دعوے کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کیا دعویٰ کیا، عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہ ایک دعویٰ چھوڑ دو۔ وَاحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ وَاحْتَكِمِ، اس کے علاوہ اللہ کا بیٹا کہنا چھوڑ کر باقی جو تعریف تم سے ہو سکتی ہے وہ تعریف کر دو اور مضبوط رہو۔ یہ خیال نہیں کرنا کہ میں زیادہ تعریف تو نہیں کر دیا، نہیں کوئی تعریف بڑھتی نہیں، کوئی تعریف بڑھتی نہیں۔ شیخ الاسلام بڑا اچھا فرماتے ہیں، شیخ الاسلام علامہ طاہر الخوئی صاحب فرماتے ہیں کہ عظمت مصطفی میں مصطفیٰ کی شان بتاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ لائن ہی نہیں رکھا، اور ہم پریشان ہیں کہ لائن سے آگے تو نہیں بڑھ گئے۔ ایسا ہوتا نا، یہ جو ہمارے اکثر جو اہل حدیث بھائی ہوتے، دیوبندی بھائی ہوتے، جی یہ سعودی بھائی ہوتے، ان کو بڑی فکر رہتی کہ حضور کی عظمت زیادہ تو نہیں بیان ہو گئی، زیادہ تو نہیں ہوگی، آگے تو نہیں بڑھ گئے۔ کہاں آگے بڑھ گئے؟ آپ اللہ کا بیٹا نہیں کہہ سکتے، باقی جو عظمت بیان کر سکتے بیان کرو۔ تمہاری زبانوں کی حیثیت کیا، تمہارے دل و دماغ کی سوچنے کی اوقات کیا ہے کہ جو نبی کی عظمت تم سمجھ سکو اور بیان بھی کر سکو؟ اوقات ہی نہیں ہے یہ۔ جتنی عظمت بیان کر سکتے وہ کم ہی رہے گی۔ بس ایک چیز ہے کہ اللہ کا بیٹا اور اللہ مت بنا دو، خدا مت بناؤ، بندہ ہی ہے بس، ٹھیک ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے فرماتے کہ ویسی تعریف مت کرو، میں تو ایک بندہ ہوں، جی میں سید الانبیاء ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میں فلاں ہوں، یہاں پر نہیں فرما رہے میں بندہ ہوں۔ آگے جہاں پر ضرورت تھی وہاں پر بیان بھی کیے، اپنا منصب اور مقام بتائے، جی پہنچانا تھا وہ پہنچائے۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی چیز پر فخر کرے نا، دیکھیے انا قائد النبیین ولا فخر، انا حامل اللواء ولا فخر، میں جھنڈا اٹھانے والا ہوں، فخر نہیں، میں سارے نبیوں کا سردار ہوں لیکن اس پر فخر نہیں کرتا، میں سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھولنے والا ہوں، مگر فخر نہیں کرتا، میں قبر سے سب سے پہلے اٹھوں گا لیکن میں فخر نہیں کرتا ہوں۔ فخر کس پر کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شان جب بیان کرتے تھے نا، اپنی شان جب سرکار بیان کرتے ہیں، ہاں میں اس بات پر فخر کرتا ہوں، تو کیا کہتے تھے؟ کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عبدیت پر فخر کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی شان یوں بیان کرتے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ سب سے بڑی فخر کی بات ہے اور بہت بڑی چیز ہے عبدیت، اگر اس کی سمجھ میں آئی حقیقت تو۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 331، حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إن لي إليك حاجة۔ اب دیکھیے سرکار کا تواضع دیکھیے آپ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے کہتے ہیں کہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ میرے کو آپ سے کچھ کام ہے، کچھ خاص بات کرنا ہے آپ سے، اب یہ لوگ کے درمیان تو نہیں ہونا ہے، آپ سے کچھ ضرورت ہے، میرے کو کچھ کام ہے۔ فقال اجلسی فی ای طرق المدینہ شئتی اجلس الیکی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خاتون مدینے کی جس سڑک پر، جس جگہ پر تم چاہتی ہو وہاں پر تم چلو، میں آ جاتا ہوں۔ جی یعنی یہ اس زمانے کی بات ہے جب عورت کو مرد کے برابر بھی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ایک عورت آ کے کہہ رہی یا رسول اللہ مجھے کچھ کام ہے، تو بعد میں آؤ، ہمارے پاس یہی ہوتا نا، بعد میں آؤ، انتظار کرو، ٹھہرو، بولو ان کو ایسا بھی کیا ہے،
بہت گڑبڑ کر رہے ہیں کہ خاموش ٹھہرو بولو، ان کو انتظار کرو بولو. نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ مدینہ شریف کے کس راستے پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں، آپ وہاں پر پہنچ جائیے، بس میں آ رہا ہوں وہاں پر، میں آ رہا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تواضع. حدیث نمبر 332 332. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن مسلم الأعوري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعود المريض ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد. فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار کی تیمارداری کرنے جاتے، عیادت کرنے جاتے، یعنی کوئی آدمی بیمار پڑ جائے تو اس کو دیکھنے کے، اس کی خیریت پوچھنے کے لیے جاتے. وَيَشْهَدُ الْجَنَائِزَ، اور لوگوں کے جنازے کے پیچھے چلتے. یہ بھی یاد رکھے جنازے کے پیچھے چلنا سنت ہے. یہ ہمارے پاس عجیب و غریب رواج ہے کہ جنازے کو کندھا دینا سنت ہے اور چاروں طرف سے کندھا دینا ہے اور گھسنا ہے. ایسا نہیں ہے، اس میں گڑبڑ ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، دھکے لگتے ہیں. ایسا نہیں ہے، جنازے میں چلنا سنت ہے. 4-6 لوگ سنبھال لیے، اٹھا لیے، لے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. سنت کیا ہے؟ جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا، جنازے کے آگے نہیں چلنا. اور کندھا دینا بالکل لازمی نہیں ہے. اگر دیے کندھا دیے، نہیں دیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر ایسا حکم نہیں فرمایا کہ جاؤ کندھا دو، کندھا دینے والے کو اتنا ثواب ہے. ایسا لوگ سمجھتے. خاص طور پر بزرگوں کے جب جنازے ہوتے ہیں نا، بڑے لوگ کے جنازے ہوتے ہیں، لوگ گرتے ہیں، دھکے دیتے ہیں، پڑتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہنگامہ مچا دیتے ہیں کہ ان کے جنازے کو میں کندھا دے دوں. یہ شرف ہے. یہ شرف وہی ہے جو مصطفیٰ نے شرف فرمایا. عزت اور عظمت اور ثواب اور درجہ وہیں پر ہے جہاں پر مصطفیٰ نے دیا. باقی سب انسان کے وہم و خیال ہے، وہم و گمان ہے. بزرگ آدمی ہو یا عام آدمی ہو، جنازے کے پیچھے چلنا سنت ہے. جنازے کو جو اٹھانے والے اٹھائیں گے، باقی افراد پیچھے چلنا، نظم سے چلنا، گڑبڑ نہیں کرنا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر آہستہ پڑھنا، یہ سنت ہے. اس پر عمل کرنا چاہیے اور آہستہ پڑھنا ہے. یہ زور زور سے چیخ کر پڑھنا نہیں ہے. تسبیحات پڑھنا ہے. جنازے میں سائلنٹ طریقے سے چلنا، جنازے کے پیچھے چلنا اور آہستہ تسبیح پڑھنا، یہ سنت طریقہ ہے. گڑبڑ، ہلا گلا، گھسنا دھکلنا یہ نہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازوں میں حاضر ہوتے تھے، جنازے کے پیچھے بھی چلتے تھے اور جنازے جب تک تدفین نہیں ہوتی وہاں پر تدفین ہونے تک وہاں پر رکتے. وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ، اور آقا اللہ تبارک و تعالی 3 سواریوں کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا ہے. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ. سورہ نحل 14 پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے گھوڑوں کو پیدا کیا، خچروں کو پیدا کیا اور گدھوں کو پیدا کیا. خچر جو ہے یہ گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے جو بڑا ہوتا ہے. جی، گھوڑے، خچر اور گدھے ہم نے ان کو پیدا کیا ہے لترکبوها، تاکہ تم اس کی سواری کرو، وزینہ، اور یہ خوبصورتی کا بھی کام دیتے ہیں. بڑا خوبصورت نظارہ آتا ہے جب یہ جانور جو ہے جنگل میں اور کھیتوں میں دوڑتے ہیں، ہلتے ہیں، بندھے ہوئے رہتے ہیں، بڑے اچھا لگتا ہے. تو فرمایا کہ یہ زینت بھی ہے اور یہ سواری کرنے کے لیے بھی ہے. اور ان میں سب سے چھوٹی سواری جو ہے وہ گدھا ہے. جی، وہ گدھا ہے، ڈنکی ہے جس کو کہتے ہیں، وہ سب سے چھوٹی اور سب سے سستی سواری. آج کے زمانے کے حساب سے اگر کمپیئر کرنے لگے تو آپ سمجھ لیجئے سائیکل. اس زمانے کے حساب سے یہ آپ سب سے چھوٹی سواری سائیکل جیسی ہے. جی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بھی سواری کرتے تھے. حالانکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے سے اچھے گھوڑے اور سرخ اونٹ، جو اس زمانے کا سب سے اچھی سواری مانی جاتی تھی، سرخ اونٹ ہو یا سب سے اچھے گھوڑے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب حاضر ہوتا. جی، صحابہ حاضر ہوتے یہ لے کر، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ان پر بھی سواری کرتے اور کبھی ان پر بھی سواری کرتے. تواضع کے اعتبار سے یہ نہیں کہتے کہ یہ کیا 3rd کلاس سواری پر میں بیٹھوں. جی نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کوئی سواری کو برا بھی نہیں کہتے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر بیٹھنے سے کتراتے بھی نہیں اور اس پر سواری بھی کرتے. وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْعَبْدِ. شیخ الاسلام اکثر اپنے خطاب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دراز گوش پر سوار ہو کر جا رہے تھے. دراز گوش کا لفظ استعمال کرتے کیونکہ ہمارے پاس عرف میں یعنی گدھے کو ایک حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا، حالانکہ وہ جانور حقیر نہیں ہے. ہماری سوچ کی حقارت ہے، وہ سوچ کی گندگی ہے. وہ جانور جو ہے وہ حقیر جانور نہیں ہے، لیکن اس کو گرا کر دیکھا جاتا. اس لیے سرکار اس کی سواری کہنے کے لیے ڈائریکٹ لفظ استعمال کرنا اچھا نہیں معلوم ہوتا. جی، تو ادب کا لحاظ کرتے ہوئے دراز گوش کہتے ہیں. گوش فارسی زبان میں اس کو کہتے ہیں کان. جی، گوش گزار کرنا ہوتا ہے نا، مطلب ان کے کان پہ بات ڈالنا، گوش گزار کرنا. تو گوش اس کو کہتے ہیں، دراز گوش، لمبے کان والا. لمبے کان والے کی سرکار سواری کر رہے تھے، تو اس طرف سے ایک یعنی کنایا والا لفظ استعمال کرتے ادب کے لیے. ٹھیک ہے. وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْعَبْدِ. سلیو بھی اگر، جی سلیو غلام جو ہوتا نا، سلیو بھی اگر دعوت دیا تو سرکار اس کی دعوت میں جاتے.
ہمارے پاس کیا ہے انتظار رہتا ہے کہ بڑے جگہ سے MLA کے پاس سے دعوت آنا ہے، رچ لوگ کے پاس سے دعوت آنا ہے، کھانا بھی پھر وہاں پر ویسا ہوتا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر ایک سلیو، ایک غلام بھی اگر دعوت دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر تشریف لے جاتے. وَكَانَ يَوْمَ بَنِي قُرَيْظَةَ عَلَى حِمَارٍ مَخْطُومٍ بِحَبْلٍ مِّن لِيفٍ عَلَيْهِ إِكَافٌ من لیف. اور جب بنو قریظہ کا واقعہ ہوا، بنو قریظہ کا واقعہ یہ جنگ خندق کے بعد کا واقعہ ہے. بنو قریظہ جو ہے غداری کرتے اندر، تو جنگ خیبر جیت جانے کے بعد، خیبر کر رہا ہوں، جنگ خندق جیتنے کے بعد وہ بنو قریظہ جو مدینے کے سٹیزن تھے لیکن غداری کیے تھے، ان کا حساب کرنے کے لیے، ان کے اوپر مقدمہ چلانے کے لیے کورٹ میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے. تو جب جا رہے تھے صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن اس دراز گوشت پر بیٹھ کر جا رہے تھے، جی اس جانور پر دراز گوشت کی سواری کر رہے تھے. سواری کم، عام سوچ کے حساب سے سواری کم تر ہے. اور وعلیہ بحبل مختوم بحبل من لیف، اور اس کا جو لگام بنا ہوا تھا وہ لگام بھی پتوں کی ستلی سے بنا ہوا تھا. پتوں کو، یہ کھجور کے جھاڑوں کے پتوں کو ایسا ایسا موڑتی ہے، جی موڑے تو کیسا بنتا ہے، اس کو جوائنٹ کر کے جو بنتی ہے اس کی ستلیوں سے جو ہے، پتوں کی ستلی سے اس کے لگام بنا ہوا تھا. علیہ اکاف من لیف، اور اس کے اوپر بیٹھنے کے لیے جو کپڑا ڈالا جاتا وہ بھی کوئی باضابطہ کپڑا نہیں تھا، وہ بھی پتوں کی چھال سے جو ہے بنا ہوا، کیا کہتے ہیں، کھجور کی چھال سے بنا ہوا کپڑا تھا. اس پر بیٹھ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جا رہے ہیں ایک بڑے قبیلے کا فیصلہ کرنے کے لیے اور ان کو سزا دلوانے کے لیے، ان کے اوپر مقدمہ چلانے کے لیے. اور اتنی یعنی دنیاوی سوچ کے لحاظ سے اتنی چھوٹی سواری کے اوپر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر جا رہے ہیں، جبکہ اعلیٰ سے اعلیٰ سواری اختیار کی جا سکتی ہے. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان باتوں کو بالکل اہمیت، یعنی سرکار کے پاس بڑے شاندار گھوڑے پہ بیٹھ کے آیا تو بڑا آدمی، اور اس پر اگر بیٹھا تو کوئی چھوٹا آدمی. نہ اس پہ بیٹھنے سے کوئی چھوٹا ہو جاتا، کوئی آدمی چھوٹا ہوتا ہے، نہ کوئی اس پہ بیٹھنے سے کوئی بڑا ہو جاتا ہے. آدمی ہوتا ہے اپنے کردار سے بڑا اور چھوٹا ہوتا ہے. وقت اضافہ ہو گیا تو یہاں پر ہم اپنی بات کو موقوف کرتے ہیں. ایک بات سنا دیتا ہوں اس میں، اس کے بعد بات کو ختم کرتے ہیں. ایک بات یہ ہے کہ ہمارے مولانا صفی اللہ صاحب مرحوم انتقال ہو گیا. میں اور ہمارے ساتھی مفتی نذیر خان صاحب جو ہے ہم لوگ جاتے تھے ان سے ملاقات کرنے کبھی کچھ کام کے ضمن میں. تو ایک مرتبہ ہم لوگ گئے ان کے گھر کو. ان کے گھر ایسا تھا کہ باؤنڈری تھی اور گھر بیچ میں، ایک حصے میں وہ رہتے تھے، ایک حصے میں ان کے کرایہ دار رہتے تھے. اور یہ ایک مرتبہ جو ہے جھاڑ رہے تھے، اور بڑی عمر کے 80 سال کے آدمی، اور وہ جھاڑو دے رہے تھے انگن کے اندر، جھاڑو دے رہے ہیں. جب ہم لوگ پہنچے تو ہم لوگ کو لے گئے اندر بٹھائے. ہم لوگ بولے کہ آپ جھاڑو دے رہے ہیں، اتنے بچے وہ گھر میں جو ہے بازو جو ہے پڑوسی ان کے جو ہے اتنے نوجوان بچے وغیرہ، یہ لوگ جھاڑو دے دیتے ہیں، آپ اتنی بڑی عمر کے ہے آپ جھاڑو دے رہے ہیں. تو انہوں فرمائے تھے ایسی مزاح تربیت کے لیے انہوں نے ایک جملہ کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو بیٹے، ان لوگوں کے پاس تھوڑا سا عزت کی کمی ہے شاید، کہ وہ اگر جھاڑو دے دیا تو وہ خرچ ہو جائے گی. میرے پاس عزت بہت ہے، جھاڑو دیا، جوتے جمایا، کچھ بھی کرا تو میرے پاس ختم نہیں ہوتی، میرے پاس عزت بہت ہے. یعنی اس میں کسی کی تنقیص نہیں، وہ لوگ کو تو ہم پہچانتے بھی نہیں تھے نا، تنقیص نہیں تھی اس کے اندر تربیت تھی کہ کوئی آدمی اگر جھاڑو دے تو اس کی عزت ختم نہیں ہوتی. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جھاڑو دیتے ہوئے یا چھوٹا کام کرتے ہوئے، کچرا اٹھاتے ہوئے کوئی میرے کو اگر دیکھ لیا تو میری عزت کیسی ہوگی، سستی لونا پہ اور TVS پہ اگر میں سستی گاڑی پہ اگر جاؤں گا تو میری عزت کا کیا ہوگا. اگر چھوٹی چیزوں سے کسی کی عزت چلے جانے کا ڈر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس عزت بہت کم ہے، جو چھوٹی باتوں پہ ختم ہو جاتی. جو عزت دار ہوتا ہے اس کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. یہی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم عطا فرمائی. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ.